مدینے سے کربلا تک اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مہمان شخصیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کو مولانا صاحب کی خدمت میں لے چلتے ہیں اور مزید جو شرطیں ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، پہلی شرط جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو یہ جاننا چاہیے کہ معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، پھر وہ اپنے فریضے کو انجام دے۔ اور جو 5 شرطیں آپ نے کہی تھیں اس میں سے 4 شرطیں اور کیا اسلام نے بیان کی ہیں اسے بھی بیان کریں۔ جی، میں اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی آسان لفظوں میں جو فقہائے کرام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 5 شرطوں کا تذکرہ کیا ہے میں اسے بیان کر دوں۔ چونکہ وقت کی تنگی اور موضوع کے وسعت کی وجہ سے زیادہ بیان میں گنجائش نہیں ہے، تو پہلی شرط میں نے عرض کیا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے وہ معروف کے وجوب کو جانتا ہو اور منکر کے حرام کو بھی جانتا ہو۔ شرط دوم یہ ہے کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے کسی آدمی کو، وہ یہ احتمال دے رہا ہو کہ ہماری باتیں مؤثر ہوں گی، یعنی ہمارا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ اس آدمی سے ہم بات کہیں گے تو یہ ہماری بات کو مان لے گا، لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمی ہماری بات کو نہیں مانے گا اور ہماری باتیں اس کے اوپر مؤثر نہیں ہوں گی، تو اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساقط ہو جاتا ہے۔ شرط سوم یہ ہے وہ شخص جو واجب کو چھوڑے اور حرام کا مرتکب ہو وہ اپنے فعل پر مصر ہو۔ مثلا ایک مرتبہ انسان نماز صبح جو ہے اس وقت سوتا ہی رہ گیا، ہم پہنچ گئے، یا آپ نے نماز صبح جو ہے قضا کر دی، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہم دیکھیں نہیں، یہ آدمی مستقل نماز صبح کو چھوڑ رہا ہے، مصر ہو سکتا ہے ایک مرتبہ اس سے نماز چھوٹ گئی ہو، اس نے خدا کی بارگاہ میں استغفار کر لیا ہو اور نماز کی قضا کر لی ہو۔ تو شرط سوم یہ ہے کہ جو انسان منکر جو ہے انجام دے رہا ہے اس منکر پہ مصر ہو، یعنی بار بار وہ کام انجام دے رہا ہے، بار بار غیبت کر رہا ہے، بار بار نماز چھوڑ رہا ہے، بار بار جھوٹ بول رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ کسی نے جھوٹ بولا، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ وہ اصرار کرتا کہ فوراً جو ہے نہی عن منکر کرے۔ شرط چہارم جو ہمارے فقہائے کرام نے نقل کی ہے وہ یہ ہے معروف کا واجب ہونا اور منکر کا حرام ہونا فاعل کے لیے ثابت اور منجز ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ انسان جس نے واجب کو چھوڑا ہے یا حرام کا مرتکب ہوا ہو، اس کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ واجب یا یہ حرام ہمارے اوپر منجز تھا۔ منجز کا مقصد یہ ہے کہ مثلا ماہ رمضان میں کبھی ہوتا ہے عمدن انسان نے روزے چھوڑ دیے، یہ کیا ہوا؟ انسان جو ہے منکر کا مرتکب ہو گیا۔ لیکن کوئی انسان حالت سفر میں ہے، کوئی انسان بیمار ہے، کسی انسان میں روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اس کے لیے باعث عسر و حرج ہے، تو شریعت نے یہاں چھوٹتی ہے اس کو۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر واجب منجز نہ ہو۔ بس اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے جس نے روزے کو چھوڑا ہے، اس کے بعد عذر شرعی ہے، 5 روزے مسلسل چھوڑ چکا ہے، لیکن عذر شرعی مسافر ہے، یہ آدمی بیمار ہے، یہ آدمی بوڑھا ہے، روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں، تو اس کو بھی امر بالمعروف کرنا اور نہی عن منکر کرنا واجب نہیں ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ امر و نہی کرنے میں مفسدہ و ضرر نہ ہو۔ پس اگر احتمال ضرر و مفسدہ ہو تو یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں اپنے ناظرین کے لیے اور وضاحت کر دوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسے مجمع میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم نے یہاں جھوٹ کے منکر سے روکا تو لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے ہم کو بلایا ہے یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، کیسے مولانا آپ نے بلایا کہ تمام لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو گئی۔ اگر مفسدے کا خوف ہے، یا ہم جانتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے، نماز صبح قضا ہونے والی ہے، اگر ہم اس کو اٹھائیں گے تو یہ ہمیں 4 بات سنائے گا،
نماز بھی نہیں پڑھے گا، 4 بات بھی سنائے. یہاں کیا ہے؟ مفسدہ ہے. لہٰذا شریعت کہتی ہے آپ نے اپنی نماز پڑھ لی، خوب یہ چھوڑ رہا ہے، اس کا گناہ اس کی گردن پہ. چونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں. جی بعض گناہ ہیں جو شخصی گناہ ہیں. آپ کا فریضہ یہ تھا، جب یہ جاگ رہا تھا آپ نے متوجہ کر دیا نماز واجب ہے، ٹھیک، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، واجبات آپ نے تعلیم دے دی. اب یہ اس کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اگر اٹھایا تو یہ ہم کو ذلیل کرے گا. جی تو آپ اپنی عزت کو بچائیے، اس شخص کو اس کے مخمصے پر چھوڑ دیجیے. خلاصہ یہ کہ بعض جگہ امر بالمعروف اور نہی از منکر میں حفظ آبرو، حفظ جان، حفظ مال شرط ہے. اگر آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ کا مال خطرے میں ہے، آپ کی آبرو خطرے میں ہے، تو آپ کے اوپر نہ امر بالمعروف واجب ہے اور نہ نہی از منکر واجب. بہت خوب، جزاکم اللہ.